موضوع ہے بچوں کو انفیکشن سے بچائیں۔ سارہ کی عمر 3 ماہ ہے۔ وہ اپنے عمر کے بچوں کے مقابلے میں کچھ کمزور ہے۔ وہ نہ تو رغبت سے دودھ پیتی ہے نہ ہی غذا کو مکمل ہضم کر پاتی ہے۔ اس کی امی اس کے بار بار اسہال ڈائریا میں مبتلا رہنے سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ مفصل معائنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں بتایا کیونکہ سارہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اس کے جسم کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہے، لہذا اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی وجہ سے انفیکشن نہ ہونے پائے اور صحت بہتر ہو سکے۔ چھوٹے بچوں کی اکثریت کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے، ماں کے دودھ نہ پلانے اور منہ پر پیار کرنے سے اکثر بچے انفیکشن میں مبتلا ہو کر بیمار اور سست رہتے ہیں، کیونکہ بچوں میں جسمانی مدافعتی نظام ڈیفنس سسٹم اس قدر مضبوط نہیں ہوتا جتنا بڑوں میں ہوتا ہے۔ بچوں کو ہونے والے تمام انفیکشنز کا تدارک ممکن نہیں، البتہ چند کے لیے تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ پاکستانی بچے دنیا کے دیگر ممالک کے بچوں کے مقابلے میں انفیکشنز کا زیادہ شکار رہتے ہیں۔ ان بچوں میں انفیکشن کی عام وجوہات گندا پانی، آلودہ غذا، فضائی آلودگی، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھنا، حفاظتی ٹیکے نہ لگوانا، ناکافی غذائیت اور بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلانا شامل ہیں۔ ہیضہ یعنی کالرا، سانس کے انفیکشنز، ہیپاٹائٹس، تمام اقسام کے ٹائیفائڈ، خسرہ، میزلز، خناق یعنی کہ ڈپتیریا، تشنج یعنی کہ ٹیٹنس، پولیو، ممپس، جرمن میزلز، خسرہ، گردن توڑ بخار، مینجائٹس، جانوروں سے لگنے والے اعصابی تشنج، کتے کے کاٹنے سے ہونے والا مرض، ملیریا وغیرہ ایسے بے شمار بیماریاں ہیں جو انفیکشن کا باعث بنتی ہیں، جن کے بارے میں عوامی شعور بیدار کر کے بچوں کو بار بار ان کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ انفیکشن کے خلاف حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ ابلا ہوا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ پیٹ کی بیشتر بیماریاں آلودہ پانی کے استعمال سے ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کو صاف ستھرا پانی دیں۔ پانی کو 10 سے 15 منٹ تک ابال لیں یا پھر منرل واٹر استعمال کریں۔ ماں کا دودھ بچوں کے لیے بہترین ہے۔ پیدا ہونے کے کم از کم 6 ماہ تک بچے کو صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ اس دوران ماں کے دودھ کے علاوہ بچے کو کسی بھی قسم کی مائع یا ٹھوس غذا نہ دیں۔ البتہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماں کے دودھ میں اتنا پانی موجود ہوتا ہے جو بچے کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے، لہذا پانی پلانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ٹھوس سائنسی شواہد کے مطابق ماں کا دودھ پینے والے بچے سانس اور ہیضے کی بیماریوں کا کم شکار ہوتے ہیں۔ ہر ذمہ دار ماں کا یہ فطری عمل ہے کہ اپنے بچے کی صحت کے لیے ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ صاف پانی کا استعمال اس وقت شروع کریں جب بچے کو ٹھوس غذا کا استعمال کرایا جا رہا ہو۔ ٹھوس غذا کے علاوہ بچوں کو ماں کا دودھ 1 سال سے 2 سال تک ضرور پلائیں۔ اسکول جانے والے بچوں کو ٹھیلوں پر بکنے والی اشیاء کھانے سے روکیں۔ کچی سبزیاں، سلاد، پیاز، چٹنی، چھولے، گول گپے، فالودہ اور کھلا دہی کسی طور پر استعمال نہ کریں۔ کھلی اور گندی اشیاء ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس اے کی بیماریوں کی وجوہات ہیں۔ موسمی پھل اور سبزیاں بچوں کے لیے مفید ہیں اور متوازن غذا کا حصہ ہیں۔ بچوں کی خوراک میں ان کا باقاعدہ استعمال ضروری ہے۔
احتیاطی تدابیر: صفائی نصف ایمان ہے اور محض حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھ کر بیشتر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پیٹ کی بیماریاں مثلاً کالرا، ہیضہ اور سانس کے انفیکشن سے بچنے کے لیے دن میں کئی بار صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ بچوں کو پھل اور سبزیاں کھلانے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں۔ گندے ہاتھوں سے ایک فرد سے دوسرے فرد تک مختلف وائرس کا پھیلاؤ دراصل سانس کے انفیکشن کا اہم سبب ہے۔ بازار میں بہت سے خصوصی اینٹی سیپٹک اینٹی بیکٹیریل صابن دستیاب ہیں جو جراثیم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا ہر وقت استعمال غیر ضروری ہے۔ البتہ بہت زیادہ آلودہ اشیاء، کچا گوشت یا مٹی کو ہاتھ لگانے کے بعد یا باتھ روم سے آنے کے بعد ان کا استعمال ضرور کریں۔ اس طرح بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ اسکول سے آنے کے بعد اینٹی سیپٹک سوپ، جراثیم کش صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال: نوزائیدہ بچوں کی پیدائش کے 2 مہینے میں خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ چھوٹے بچوں میں جسمانی مدافعت نظام اس قدر مضبوط نہیں ہوتا، ان میں انفیکشن ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ بچوں کو غیر ضروری طور پر چھونے، پیار کرنے، بہت زیادہ لوگوں کو گود میں دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے کی نشو و نما مناسب ہو سکے۔ جس قدر ممکن ہو نوزائیدہ بچے کو چھونے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ بچے کی ناف کو صاف اور خشک رکھنا چاہیے۔ ایسے افراد جنہیں نزلہ، زکام، کھانسی ہو انہیں نوزائیدہ بچوں سے دور رکھنا چاہیے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ سگریٹ نوشی ایک سماجی برائی ہے جس کی زد میں تمباکو نوشی کرنے والا ہی نہیں آتا بلکہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تمباکو کے دھوئیں کے زد میں رہنا بچوں کے نظام تنفس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے اور ان کی سانس کی نالی کے انفیکشن 3 گنا زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ والدین جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی جان کے لیے براہ راست خطرہ بن جاتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکے یا ویکسینیشن: انفیکشن سے ہونے والے بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکے یا ویکسینیشن دستیاب ہیں۔ بچوں کو بروقت ان ٹیکوں کا کورس کرانا چاہیے۔ BCG ٹی بی کے خلاف، پولیو، خناق، ڈپتھیریا، تشنج، کالی کھانسی، DPT، خسرہ، گلے پھول جانا کے خلاف MMR، گردن توڑ بخار، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس A B، چکن پاکس کے خلاف مدافعت کرنے والے ویکسینیشن پاکستان میں موجود ہیں، مگر بدقسمتی سے اب تک 50% پاکستانی بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکے میسر نہیں۔ خسرہ میزلس کو عموماً بے ضرر بیماری سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے جس میں پیچیدگیوں کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خسرہ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی 2 خوراکیں MMR 9 مہینے اور 15ویں مہینے میں مکمل حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ اپنے بچوں کو آوارہ کتوں اور بلیوں سے کھیلنے کی اجازت مت دیں کیونکہ ان کی رال سے ایک متعدی بیماری انفیکشن لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کو کتا کاٹ لے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ کتے کے کاٹے سے مدافعت کے ویکسین لگوائیں اور صرف نئی ویکسین استعمال کرنی چاہیے۔ کتے کے کاٹے کے لیے پیٹ میں لگائے جانے ویکسین انجیکشن اب غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ غذائیت: بچوں کے لیے مناسب مقدار میں کیلوریز یا حرارے متوازن غذا جس میں پھل، سبزیاں، اناج، گوشت، دودھ شامل ہو بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں 30 سے 40% بچے ناکافی غذائیت کا شکار ہیں۔ اچھی صحت کے لیے درکار متوازن خوراک کا حصول ان کے لیے ناممکن ہے، مگر جہاں تک ممکن ہو تازہ پھلوں اور سبزیوں کو استعمال کرنا چاہیے، جبکہ بچوں کو ٹافیوں اور چھالیے کے ذریعے حاصل ہونے والی بہت زیادہ مٹھاس، چاکلیٹ اور دیگر جنک فوڈ سے حتی الامکان پرہیز کرانا چاہیے۔ زخموں کی دیکھ بھال: زخموں کو صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھونے کے
بعد پٹی باندھیں۔ گہرے جسموں کی صورت میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچوں کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگ چکا ہے۔ محفوظ انجیکشن اور سرجیکل آلات۔ پاکستان میں آلودہ سرنجوں اور سوئیوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بھی بہت زیادہ عام ہے۔ ایڈز کی بیماری بھی آلودہ اور بار بار استعمال شدہ سوئیوں سے پھیلتی ہے۔ ایسے طبی آلات جو مناسب طریقے سے جراثیم سے پاک اسٹرلائزڈ کیے گئے ہوں ان کے باعث بھی انفیکشن ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کسی معتبر ڈاکٹر یا استعمال سے انجیکشن لگوائیں، وہ بھی اس صورت میں جب کہ انجیکشن لگوانا بہت ضروری ہو۔ سرنجیں اور سوئیاں ہمیشہ کسی اچھی فارمیسی سے خریدیں۔ ہیپاٹائٹس کے خلاف مدافعت کسی ویکسینیشن اور حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، لہذا ہر کسی کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوانے چاہیے۔ جلد کے انفیکشن۔ بچوں کو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بچوں کے ناخن چھوٹے اور صاف رکھیں، انہیں گرمیوں میں روز نہلائیں اور سوتی کپڑے پہنائیں۔ بچوں کے نیپکن اچھی طرح دھو کر دھوپ میں سکھائیں تاکہ جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ بیمار بچوں کو اسکول مت بھیجیں۔ بخار، نزلہ اور کھانسی، کولرا، دستوں یا بدہضمی کی صورت میں بچوں کو گھر میں آرام کروائیں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکیں اور دوسرے بچوں کو انفیکشن لگے۔ ان اقدامات کی بدولت بچے بہت سے انفیکشنوں سے بچ سکتے ہیں۔ ذرا سی احتیاط، توجہ، متوازن خوراک کے استعمال سے بچوں کی صحت کا خیال رکھا جانا چاہیے، مگر یہ ضروری ہے کہ ہر فرد کے لیے صاف پانی، صحت کے بنیادی اصولوں کی فراہمی حکومت وقت کی اہم ترین ترجیح ہو، جس کے لیے شہریوں اور حکومت کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔